عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت الگ الگ خبریں آئی ہیں ایران سے لے کر کے کرناٹک کے رانی بنور تک، ظلم و ستم کی جو حدیں ہیں، اور مدھیہ پردیش میں کس طرح سے ایک ماں اور بیٹے مسلم نوجوان جو سفر کر رہے تھے ان پر بھگوا دہشت گرد ٹوٹ پڑے ہیں، یہ ساری چیزیں میں تفصیلات کے ساتھ رکھوں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اس سے پہلے وہی آپ لوگوں سے درخواست ہے جو ہمیشہ کی جاتی ہے، ادارے کو مضبوط کرنے کی اور دوسروں تک پھیلانے کی، اس پر آپ توجہ کریں۔ تفصیلات نیچے ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کو کرنا کیا۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو کرناٹک کی رانی بنور لے جانا چاہتا ہوں، جہاں خبر آ رہی ہے کہ 300 سے 400 لوگوں کے خلاف، بالخصوص مسلم نوجوانوں کے خلاف FIR درج کر لیا گیا ہے، اور اس کو پیش کرتے ہوئے یہاں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہ ناانصافی پر مبنی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر گنیش چترتھی کے موقع پر ایک جلوس نکالا جا رہا تھا، ایک درگاہ اور مسجد کے سامنے سے جا رہا تھا، تو کسی شرپسند عناصر نے ان پر پتھر پھینکے۔ اب یہ پتھر مسلمانوں کے گھروں سے کیسے پھینکے جا سکتے ہیں، اور پھینکنے والے کون تھے، یہ ساری چیزیں بغیر جانے کے اسی کو جو ہے بہانہ بنا کر کے اس کے بعد دونوں کمیونٹی کی جانب سے پتھر بازی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، جس کے چلتے پولیس صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف معاملہ درج کر کے ناانصافی کر رہی ہے، کہتے ہوئے رانی بنور کے مسلمانوں کی جانب سے یہ شکایتیں سننے کو ملی ہیں۔ بہرکیف اس وقت جو ہے پہلے پتھر کس شرپسند عناصر نے پھینکا اس کی تحقیقات کیے بغیر، چونکہ دونوں طرف سے اس کے بعد جو ہے درگاہ پر بھی پتھر پھینکے گئے تھے، جلوس پر بھی پتھر پھینکے گئے تھے، معاملہ جو ہے بہت زیادہ تشویشناک بنا ہوا تھا۔ بہرکیف اس سلسلے میں اس وقت پولیس کی جانب سے ایک طرفہ کارروائی کیے جانے کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے۔ ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا میں شیئر کرنے کی کنڑا زبان میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ظلم و ستم ختم نہیں ہو رہا ہے۔ بڑا افسوسناک معاملہ ہے کہ اب جو ہے یہ گاؤں سے گزرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا۔ میں یہ پوری ویڈیو تو آپ کو دکھاؤں گا نہیں، اس لیے کہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن اس تصویر کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلم نوجوان اور ایک اس کی والدہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے اپنے بائک میں، تو وہاں کے لوگوں نے روک لیا اور ان دونوں کے ساتھ پٹائی کی ہے، ان پر جو ہے بری طرح سے مارا ہے۔ یہ MP کے چھندوارہ نامی علاقے سے آ رہی ہے۔ اب یہ کیا وجہ تھی، یا ایسے ہی مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا، بہت ہی بری طرح سے مار رہا ہے۔ ہم نے وہ مارنے کا منظر آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھا ہے، لیکن یہاں جو صورتحال اس تصویر سے اندازہ لگا سکتے ہیں، پتھر سے، لاٹھیوں سے ان جو ہے مظلوموں پر حملہ کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو ان کی بائک سے ان کو اٹھایا گیا، ان کو روکا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے خاتون کے کپڑے بھی نوچے گئے، یہاں تک کہ خبریں آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں پولیس نے کیا معاملہ کیا ہے، اور سب جو ہجوم یہاں پر بھیڑ جمع ہوئی ہے، یہ ہندوتوا دہشت گرد ان کو کہہ سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ دو لوگوں پر جب بھیڑ حملہ کرتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان تو ہو نہیں سکتے۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک اور جو صورتحال بھارت میں بنائی جا رہی تھی وہ یورپین ممالک میں بھی چلی گئی ہے۔ RSS ویسے بھی اس وقت پوری دنیا میں بدنام ہے، اور حال ہی میں انڈیا پاکستان کے کرکٹ کے بعد جو مقابلہ ہوا، UK کے مختلف علاقوں میں ہندو مسلمانوں میں جو ہے بہت زیادہ جھڑپ دیکھنے کو ملی تھی، اور ایک دوسرے پر حملے کرنے کے الزامات لگ رہے تھے۔ ایک طرف جہاں پر تمام جو انصاف پسند شہری ہیں، وہ چاہے ہندو بھائی ہوں یا مسلمان، وہ یہاں پر حالات کو پوری طرح سے پرامن رکھنے کے لیے ایک جٹ ہو کر کے ایک طرف فکر کر رہے ہیں، تو دوسری جانب ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگ اس معاملے کو بڑا چڑھا کر پیش کر کے لگاتار اٹیک کر رہے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اب یہاں کی پولیس نے جو ہے اس وقت پوری طرح سے جو یہاں کی ایک سٹی میں پیش آیا اس کو لے کر کے تحقیق کر رہی ہے، اور اس میں RSS کی انوالومنٹ کو جو ہے کھوجنے کے ان پر الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ ایک newsclick.in میں ساری تفصیلات کو پیش کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہیں سے تصویر بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ تو ناظرین گرامی، بھارت سے ہوتے ہوئے اب یہ معاملے ہندو مسلمانوں کے کہاں تک پہنچ رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے آپ کو میں ایک اور تصویر بلکہ ویڈیو دکھاؤں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندو مذہب کے مطابق کسی شخص کی تصویر پر پھول مالا اسی وقت چڑھتی ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر زندہ ہوتے ہوئے اس کی تصویر پر مالا چڑھائی جاتی ہے تو اس کی توہین مانی جاتی ہے۔ اب کیا کریں، خود BJP کے ایک لیڈر UP سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے جو ہے زندہ ہوتے ہوئے PM مودی کے تصویر پر پھول مالا چڑھا دی، تو اب یہ تصویر تنقید کے ساتھ شیئر کی جانے لگی اور لگاتار تنقید ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوگی سرکار کے منتری ہیں راکیش سچن، اور انہیں نے ہی یہ معاملہ اپنایا۔ اب ان پر جو ہے انہی کی پارٹی کی جانب سے اور خوب تنقید کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ایران میں کیا ہو رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، بلکہ میں اس خبر کی تفصیلات رکھنے سے پہلے آپ کو صاف اور واضح طور پر کہہ دوں کہ اسلامی تاریخ اس بات کو لے کر کے گواہ ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا ہے تو وہ گھر کے بھیدیوں کا ہے، خود اپنوں کا ہے۔ کرد کا جب لفظ آتا ہے تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر سامنے آتے ہیں، کیونکہ اسی خاندان اور قبیلے سے پیدا ہوئے، اور پھر ان کی بہادری کس طرح قبلہ اول پر اس وقت کی صہیونی طاقتوں کو مٹی چٹا کر کے جو کامیابی حاصل کی، وہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آج یہی کرد ایک طرف ترکی کے لیے دردسر بنے ہوئے ہیں، تو وہیں ایران کے لیے بھی دردسر بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی حکام کے ہاتھوں 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت کے خلاف دارالحکومت تہران سمیت ملک بھر کی یونیورسٹیوں میں مسلسل تیسرے دن بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور یہ وہی مہسا امینی ہے جس کی تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جس نے اسکارف کے خلاف، حجاب کے خلاف یونیورسٹی کے صحن میں احتجاج کرتے ہوئے اپنے بالوں کو بھی کٹوایا اور حجاب بھی اتار کر کے پھینک دیا، اور اس کی گرفتاری کے دوران وہ کہیں نیچے گر گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئی اور اس کے بعد وہیں پر اس کی موت ہوئی تھی۔ لیکن ایرانی حکام پر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے اس کو جو ہے تکلیف پہنچا کر کے حراست میں اس کو جان سے مارا ہے، جبکہ پولیس اس بات سے انکار کرتی ہے۔ اس کے بعد سے کیا کچھ ہوا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے کرد علاقے میں پیر کے روز ہونے والے مظاہروں کے دوران سیکورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ بھی کر دی، جس کے نتیجے میں 5 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے۔ حکام نے دارالحکومت تہران اور ملک کے کرد علاقوں میں انٹرنیٹ پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ہی فسادات سے نمٹنے والی خصوصی پولیس کو بھی تعینات کر دیا ہے۔ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ فورسز مظاہرین کے ہجوم کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ خدمات کی مانیٹرنگ کرنے والے لندن میں قائم ادارے نیٹ بلاکس نے اپنے ایک ٹویٹ میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بندشوں کی وجہ سے مغربی ایرانی صوبے کردستان کے دارالحکومت سنندج میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی تقریباً مکمل طور پر متاثر ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، مہسا امینی کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایرانی پولیس نے مہسا امینی کو گزشتہ منگل کے روز اس وقت گرفتار کیا تھا جب انہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا تھا۔ ایران میں لباس سے متعلق ضوابط کے تحت خواتین کو سر ڈھانپنا بہت ضروری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دوران حراست امینی گر گئے، انہیں اسپتال لے جایا گیا، تاہم طبی عملے نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے امینی کے ساتھ زیادتی یا بدسلوکی کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ امینی کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا تھا اس کے بعد سے جو ہے لگاتار وہ لوگ جو یہاں پر رکسانے کی کوشش کرے تو، اور ایران میں ویسی بھی تیسری ایسی بڑی طاقت یہاں پر کوشش کر رہی ہے جو پوری طرح سے ایران کو غیر مستحکم کیا جائے، اور وہ کون ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ میں اسی چھوٹے سے معاملے کو لے کر کے، اندرونی اختلافات کو لے کر کے ایران اور مسلم ممالک میں اس طرح کی
افراتفری کا ماحول گرم کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں ہمیشہ سے۔ اب حجاب کے معاملے کو بارہا یہاں پر اٹھانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اس معاملے کو عالمی پیمانے پر لے جا کر کے ایران کا ایک دوسرا رخ پیش کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ہمیشہ سے دشمن ناکام ہوا ہے۔ لیکن اس بار امینی کی موت کے بعد جو ہے جس طرح سے یہاں پر جلتی پر آگ کا کام تیسری طاقت کر رہی ہے، وہیں پر ایرانی حکومت بھی پوری طرح سے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، انسانی حقوق کے لیے خوفناک اور سنگین قرار دیا ہے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس نے بھی اس حوالے سے جواب دہی کا مطالبہ کیا ہے۔ واشنگٹن نے مطالبہ کیا کہ ایران خواتین کے خلاف تشدد کا استعمال بند کرے تاکہ وہ اپنی بنیادی آزادیوں کا استعمال کر سکے۔ مسلم ممالک میں جب اس طرح کے معاملے پیش آتے ہیں تو امریکہ فوری طور پر جو ہے چوکنا ہو جاتا ہے، وہیں پر جب یہ معاملہ کچھ ایسے ممالک جو مسلم نہیں ہوتے وہاں پر ہوتا ہے تو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی جو ہے واشنگٹن کی جانب سے جب اس معاملے پر بیان آیا، جو کہ اندرونی معاملہ ایران اس کو کہہ رہا ہے، تو اس پر جو ہے تنقید شروع ہو چکی ہے واشنگٹن کی، اور کہا جاتا ہے کہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ اور بھی مظلوم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر کیوں واشنگٹن خاموش ہو جاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین آئیے بھارت کی بات کرتے ہیں۔ کچھ خبریں آ رہی ہیں الگ الگ سرخیوں کے ساتھ شاہد صدیقی کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ 4 لوگوں نے موہن بھاگوت کے ساتھ ملاقات کی ہے، جبکہ لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ مسلم فکر مند ہیں۔ اب یہ مسلم فکر مند ہیں یا نہیں ہیں وہ خود لوگ جانتے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگوں کے پیچھے تو پورا مسلمان قوم تو جاتی نہیں ہے۔ بہرکیف ان کی ملاقات RSS کے سربراہ موہن بھاگوت سے ہونے کے بعد الگ الگ سرخیوں کے ساتھ خبریں شائع ہونے لگی ہیں۔ اس سے ملاقات سے پہلے نہ تو اس کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں اور نہ ہی فوری بعد ملاقات کی تفصیل فراہم کی گئی ہے، لیکن سرخیاں دی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے ترجمان ہیں۔ اب ان لوگوں کو مسلمانوں کے ترجمان بنایا کس نے، اور ان سے ملاقات کرنے سے پہلے کیا انہوں نے مسلمانوں سے اس سلسلے میں مشورہ کیا، یا پھر ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ مسلمانوں سے مشورہ کریں؟ اس بات کو لے کر کے سوال اٹھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خفیہ ملاقات پر کئی طرح کے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کچھ مسلم فکرمند شہری اگر RSS سربراہ موہن بھاگوت سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا وہ جانے سے پہلے یا ملاقات کے بعد مسلمانوں کو اعتماد میں نہیں لے سکتے یا کوئی بیان جاری نہیں کر سکتے؟ روزنامہ انقلاب میں شائع خبر کے مطابق 5 مسلم اشخاص نے 3 ہفتے قبل دہلی کے کیشو پورم میں موہن بھاگوت سے ملاقات کی۔ تاہم اس طرح کی خفیہ ملاقات کا کیا مقصد تھا، اس کا آنے والا وقت ہی پتہ چل پائے گا اور اس کا افسر کیا کچھ ہوگا۔ لیکن شاہد صدیقی جو بتایا جا رہا ہے کہ ان ملاقات کرنے والوں میں ایک رکن تھے، انہوں نے روزنامہ کو بتایا کہ انہوں نے نوپور شرما کے گستاخانہ تبصرے کی وجہ سے ملک میں جو حالات پیدا ہوئے اس کی وجہ سے RSS سربراہ موہن بھاگوت سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ملاقات کرنے والے اشخاص کے ذہن میں RSS کا قد اور اس کا برسر اقتدار جماعت پر اثر تھا، اسی وجہ سے انہیں لگا کہ ملک کے موجودہ حالات میں موہن بھاگوت سے ملنا ضروری ہے۔ شاہد صدیقی نے روزنامے کو یہ بھی بتایا کہ موہن بھاگوت نے وہ ہندوستانی مسلمان کو اس ملک کا حصہ مانتے ہیں، ان کو مسلمانوں کے مذہبی ارکان سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تاہم انہوں نے لفظ کافر اور جہاد کے تعلق سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ شاہد صدیقی نے کہا جن مسلمانوں نے ملاقات کی تھی انہوں نے بھی ہندوستانی مسلمانوں کو پاکستان کہہ کر ان کی حب الوطنی پر شک کیے جانے جیسے مسئلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ملاقات کرنے والوں نے کہا کہ مسلم برادری کی نمائندگی نہیں کر رہے بلکہ وہ فکرمند شہری کی طرح ملاقات کر رہے ہیں اور وہ غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے کہا ہے کیونکہ ملک کی ترقی پرامن ماحول میں ہی ممکن ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی کچھ لوگوں کی جانب سے اس طرح سے جو ہے ملاقات کو لے کر کے اس وقت الگ الگ زاویوں سے دیکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین ادھر نفرت پھیلانے والا ایک شخص باز نہیں آ رہا ہے، ایک بار پھر اس شخص کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ مہا منڈلیشور جونا اکھاڑا کا یتی نرسنگانند گستاخ رسول بھی ہے۔ یہ شخص ملعون و مردود، اس نے علی گڑھ پولیس نے اس اتوار کو مدرسے کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے والے بیان کے لیے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ یہ ملک کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے نقصان دہ اور ایک نفرت انگیز بیان تھا۔ ناظرین گرامی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے حال ہی میں ان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے جو ہے مدرسوں کو اڑا دینے اور مدرسے میں رہنے والوں کو کسی کیمپ میں بھیج دینے اور مختلف قسم کے مطالبے کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف اور مدرسوں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ یہ شخص اب جو ہے ان کے خلاف معاملہ درج کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے آپ کو ایک اور خبر لے چلوں۔ جس طرح مسلمانوں پر اس وقت ظلم و ستم کی ایک کہانی لکھی جا رہی ہے، اسی طرح دلتوں کو بھی لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کرناٹک کے کولار کے ایک دیہات سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں دلت طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے دیور کولو، جس کو دیوی کا ایک چھڑی کہا جاتا ہے،
اس کو چھونے کی وجہ سے بری طرح سے مارا گیا۔ اپنے آپ کو بڑے ذات کہنے والے لوگ، جو بڑے نہیں ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے ایک تو دیہات میں اس کے پورے خاندان کو بائیکاٹ کا اعلان کیا، اور اس کے بعد جو ہے 60,000 روپے اس پر جو ہے جرمانہ بھی عائد کر دیا پورے گھر والوں پر، اور جو ہے مالور تعلقے سے ہلیر ہلڈی ماستی پولیس تھانہ حدود میں پیش آنے والے اس معاملے میں اس وقت معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کس طرح سے جو دیوی پوجا کے نام پر ایک خاص چھڑی ہوتی ہے، اس چھڑی کو چھونے کی وجہ سے پورے خاندان پر 60,000 کا جرمانہ اور بستی سے نکال باہر کرنا، اور جو ہے بچے کو باندھ کر کے مارنا۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی دلتوں کے ساتھ۔ اس کے بعد خود اندازہ لگائیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین ادھر کیرلا سے خبر آ رہی ہے کہ ایک نجی کالج نے یہاں پر حجاب پر پابندی عائد کر دی، تو جو ہے پوری کی پوری طالبات نے جو ہے وہاں سے ٹرانسفر کی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیرلا کے کیلیکٹ ضلع کے پروویڈنس گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں ایک مسلم طالبہ کو حجاب پہننے سے روک دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے جو ہے اپنے تبادلے کا خط لکھ کر کے پوری طرح سے کہا کہ اگر اس کو حجاب کے ساتھ پڑھائی کی اجازت نہیں ملتی تو پھر جو ہے دوسرے اسکول جانا چاہیں گے، لہٰذا ان کو جو ہے سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ تو یہ خبر چونکہ کیرلا میں اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جاتی، لیکن کیرلا میں بھی اس طرح کی چیزیں پائے جانے کی وجہ سے یہ خبر اچانک سرخیوں میں آ گئی ہے۔ باقی ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں، اور بھی خبریں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،